واپس ریکور ہوتے ہوئے 1-2 سال نہیں دہائیاں لگیں گی جس ریٹ کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت جاری ہے. 18 کھرب روپے 18 ٹریلین روپیز کی پنجاب کی اکانومی کا سائز ہے. 18 ٹریلین روپے کے لیے ایک اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے جہاں آپ کے لاکھوں جابز ختم ہو چکے ہیں, جہاں کرونا آپ کو ہٹ کر چکی ہوئی ہے, وہاں آپ محض 40-50 ارب روپے کا سٹیمولس پیکج 18 ٹریلین روپیز کی اکانومی کو دے کے آپ کیا پنجاب کے عوام کا مذاق اڑانے؟ کم از کم 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے اس صوبے کے اندر. صرف پنجاب ان حالات کے اندر سوچئے, ان حالات کے اندر جب ہر صوبہ اور ہر صوبے کے اندر ہر ریجن آپ کا مانگ رہا ہے ہر قسم کا گروتھ کا امپیٹس, آپ 150 ارب روپے 250 ارب روپے سرپلس کر کے واپس وفاق کو دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. کیوں؟ جنوبی پنجاب جی مر گئے, وسطی پنجاب مر گئے, لاہور جیسے شہر ختم ہو گئے, ان کو اپنا وہ 200-250 ارب روپے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ پنجاب کے سرپلس جی بجٹ ابھی سے پرومس کر کے اور وفاق کی حکومت کو واپس دینا چاہ رہے ہیں. جو ہمارے حقوق ہیں جو ہم تک آئے ہیں ہمارے حقوق کے مطابق, تو یہ ایک بہت بڑا پنجاب کے ساتھ ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے جو سرپلس بجٹ ہم لوگ جی کرنے جا رہے ہیں. تیسرا, بڑی بھڑ مار کے کہا گیا سروس سیکٹر ٹیکس ریڈکشن ہوگی 16 سے 5%. چھوٹے ہوٹل, باربر کی دکانیں, شادی ہال, ریسٹورانٹس, ارے بھائی ان کو ٹیکس ریڈکشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو بند پڑی ہیں. ان کی سیل ہیں کتنی جس میں سے وہ ٹیکس کی 16 سے 5% تک جی بچت کے اندر ان کی جیب میں بیچاروں کی کچھ جائے گا. کس وجہ سے بند پڑی ہیں؟ بیماری کی وجہ سے بند پڑی ہیں, وبا کی وجہ سے بند کری ہیں. یہ اس جی وبا کے معاملات کو 4 مہینے کھینچ گئے ہو, کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن, کبھی نو جی لاک ڈاؤن, کبھی یہ ہے نہیں, لوگوں کو کنونس کر لیا اپنی نااہلی سے کہ یہ تو شاید بیماری ہونا, لوگ سوال پوچھتے ہیں. تو اس قسم کی حکومت کو پہلے یہ ٹیکس ریڈکشنز کو چھوڑیں, وہ شادی ہالوں کو ریسٹورنٹس کو ٹیکس ریڈکشن نہیں چاہیے, ان کو واپس نارمل حالات چاہیے تاکہ یہ بیماری ختم ہو اور ان کے گاہک بڑھیں, شادیاں ہوں. پھر کوئی سیلری انکریز 5 سے 8% کے بیچ میں سیلری انکریز, یہ کوئی سیلری انکریز ہے؟ یہ کیا ہے؟ انفلیشن اس سے جی ڈبل فگرز میں آپ کی جاری ہے. پیرا نمبر 17 میں انہوں نے فائنانس منسٹر صاحب نے پنجاب حکومت بزدار حکومت کا خد و خال بیان فرمایا. اس خد و خال میں کیا کہا؟ اس خد و خال کے اندر سوچیں پانی اور ایگریکلچر کا ذکر نہیں ہے. پیرا نمبر 17 دیکھیں, یہ ان کی اہمیت ہے. یاد ہے آپ کو ایک ثاقب نثار صاحب نامی ایک شخص آئے تھے, انہوں نے پانی کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنایا تھا. ایگریکلچر اکانومی ہے آپ کی, جس خد و خال کے اندر اس حکومت کے پانی اور زراعت کا جو مینشن نہ ہو وہ کیا ہوگا جناب والا؟ ہماری اکانومی کا کیا حشر ہوگا؟ انوویٹو فائنینسنگ کی بات کی, واہ واہ واہ, ہم انوویٹو فائنینسنگ کریں گے, پرائیویٹ پبلک سیکٹر کو لے کے آئیں گے. کیا آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں؟ ساؤتھ پنجاب فارسٹ کمپنی جیسے ورلڈ کلاس جو پروجیکٹس جو شہباز شریف نے شروع کروائے تھے پی 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 جی پروجیکٹس کے تحت, ان کو آپ نے ٹریش کر دیا ہوا ہے. آپ کے کسی بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس کے جو 4 انہوں نے نام لیے ہیں, کسی ایک پروجیکٹ کے اندر کوئی بھی ہمارا جو جی انوائرمنٹ کا سیکٹر ہے اس کا ذکر ہے نہیں ہے. ویمن امپاورمنٹ کی جناب بات کی انہوں نے, 50 ملین خواتین ہیں اس صوبے میں کم از کم, 50 یعنی 5 کروڑ خواتین. اس میں سے صرف آپ کو 9 ضلع دکھائی دیتے تھے جس میں خواتین کی امپاورمنٹ ہونی چاہیے اور خود مختاری ان کو آنی چاہیے. کیوں؟ باقی خواتین ہمارے اس صوبے کی نہیں ہیں, اور ان کے لیے بھی آپ نے پوری ان 50 ملین خواتین کی پاپولیشن کے لیے 1 ارب روپے رکھا جناب. اس کا مطلب ہے 23 روپے فی خاتون پورے سال میں اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں آپ خود مختاری کے لیے. واہ, 23 روپے فی خاتون کے خرچے سے پنجاب حکومت, بزدار حکومت, وسیم اکرم پلس حکومت ماشاءاللہ عورتوں کی خود مختاری انشور کرے گی. جنوبی پنجاب کے غداروں نے صوبہ بنانا تھا, کدھر گیا ہے؟ صوبہ تو نہیں بنا سکے. یہ 1.5 ارب روپے کا سیکریٹریٹ ہمیں دے رہے ہیں. ایک لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ میں واسا شاسا کی بات نہیں کر رہا, ایک ایل ڈی اے کا بجٹ کئی ارب میں ہوتا ہے, اور پورے جنوبی پنجاب کی صوبے بنانے کے لیے, صوبہ بنانا نہیں ایک دفتر بنانے کے لیے
جہاں ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب اور ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب اور ایک ایڈیشنل آئی بی وہ بیٹھے گا آئی جی، اس کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے ہیں. اور کوئی خدا کا خوف کرو، ہمیں صوبہ چاہیے. یہ ریجیکٹ کرتے ہیں ہم ساری باتیں، صوبے کی بات کرو. اور 1.5 ارب روپے جو 150 پونے 200 ارب روپے وفاق کو واپس دینے لگے ہو نا، سرپلس کر کے، جب اپنے صوبے کو اپنی روزی روٹی کی پڑی ہوئی ہے تو اس کا جو پیسہ ہے وہ وہاں خرچ ہو نا. کیوں نہیں 150 ارب روپے وہاں خرچ تھے؟ دوسری بات، ہائر ایجوکیشن کو جناب 3 ارب روپے کے آپ کے صرف ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر آپ 37 ارب روپے کا بھی تخمینہ لگائیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، جو پورے سیکٹر کو کرنٹ ایکسپینڈیچرز پلس ڈیولپمنٹ کے دیے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کتنا بنتا ہے ہماری پنجاب کی پاپولیشن کے اوپر؟ آپ پر کیپٹا صرف 308 روپے ہائر ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہو. نئے پاکستان والوں، تم نے تو نالج اکانومی بنانی تھی، تم نے تو پانی اور اریگیشن سیکٹرز کے اوپر واہ 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 ریولوشن لے کے آنا تھا. تم نے تو واٹر فنڈ کے اندر پیسے جمع کروا کے اس کا بھی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے اس وقت. ایگریکلچر 10 کروڑ کے خرچے سے لوکسٹ کنٹرول ہو سکتا تھا. 4 ارب روپے تم نے مختص کیے. اور پھر بھی آج میں دیر غازی خان کی صحراؤں کا، چیف منسٹر کے ضلع کی صحرا کا زمیندار ہوں. میرے سر کے اوپر لوکسٹ اس وقت پھر رہا ہے، اس وقت ایز وی اسپیک، اور تمہارا کنٹرول کوئی نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا کنٹرول کبھی ہونا ہے. 331 ارب روپے ہم نے گندم خریداری کے لیے رکھے. اے اہل پنجاب، ہم نے ایک مارکا کیا، 4.5 ملین میٹرک ٹن کی ٹارگٹ اچیو کیا. یہ ان کی تقریر میں کل جی باتیں جی گونج رہی تھیں. اور 4.5 ملین ٹن جو گندم خریدی 1400 روپے کی زمیندار کی جیب میں سے، اور اس کے 1 مہینے کے اندر، ابھی 1 مہینہ گزرا ہے گندم کی فصل کو گزرے ہوئے، 1700 روپے من ایک غریب مزدور کے لیے تم نے اس گندم کو کیا ہے. 300 روپے من فالتو وہ جو ہولڈ کرنے والے بےمان بیچ میں لوگ بیٹھے ہوئے مافیا، جن کا تم کچھ نہیں کرتے بلکہ پروٹیکٹ کرتے ہو، ان کی جیبوں میں ڈالنے کے بجائے ان کو دے دیتے نا. تو اس وقت یہ ان کی حالت ہے. 70 کروڑ روپے ہم بارانی علاقوں میں پونڈز اور لیکس بنائیں گے. واہ واہ واہ. پانی کا آج اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے شہر پینے کا پانی مانگ رہے ہیں. اریگیشن کا پانی تو چھوڑیں آپ کو معلوم ہے کتنی زبردست قسم کی معاملات ہیں. اور یہ لوگ 70 کروڑ روپے پونڈز بنانے کے لیے، بارانی ایریاز کے لیے 70 کروڑ روپے سے ہوتا کیا ہے؟ 700 کروڑ روپے سالانہ بھی رکھو گے نا، وہ بھی اس کے لیے، اس کے اندر آٹے کے اندر نمک برابر ہے. تم لوگوں کی تو ریئلائزیشن ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، پتہ ہی نہیں ہے ایشو کیا ہے. فارسٹ کے لیے ہم نے جی 8 ارب 73 کروڑ روپے لکھے. اور شہباز شریف جان چکا ہوا تھا کہ فارسٹ کا محکمہ کس قسم کی بیماریوں کے اندر ملوث ہے، اس لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے وہ درخت لگوا رہا تھا جنوبی پنجاب میں، جس کو تم نے ٹریش کیا. انہی فارسٹ مافیا کو جنہوں نے درخت کاٹ کے ہمارے جنگلوں کو فنا کر دیا ہے، ان کو تم 8 ارب 73 کروڑ روپے کے ان سے درخت لگواؤ گے، اور اس میں سے بچے گا 10 کروڑ کا بھی درخت نہیں. یہ کس قسم کی بے وقوفانہ حرکات ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ ہمیں بتائیں نا، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں آج نون کی طرف سے، بتائیں 2 سالوں میں ہمارے صوبے میں کتنی ہاؤسنگ کی، چیپ ہاؤسنگ کے جی یونٹس لوگوں کو آپ نے دی ہیں، نمبر بتائیں. اس کے لیے جو ہم وفاقی حکومت کو اتنے پیسے دیں گے. روڈ انفراسٹرکچر میں باقاعدہ بیان کرنے کی ہمت تھی. روڈ انفراسٹرکچر ہم بنا رہے ہیں، اس کے اندر ہم سرگودا سے میاں والی کی ڈوئل کیریج وے بنا رہے ہیں. پنجاب کی پچھلے 2 سالوں میں 70% سے زیادہ روڈیں زیرو مینٹیننس پہ چل رہی ہیں. اس وقت مینٹیننس ہی نہیں ہے. یہ سرگودا جو میاں والی روڈ کا بتا رہا ہے فائنانس منسٹر، چیف منسٹر کے کہنے کے اوپر، یہ اس سے 20 کلومیٹر دور بھلوال سے خوشاب کی روڈ کا جا کے حالت دیکھیں آپ. اگر اس پہ آپ سیکنڈ گیئر سے اوپر چڑھ سکیں، نہیں چڑھ سکیں گے جناب والا. پھر جناب والا ایک اور شہباز شریف کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا KPRRP، اس کا کیا حشر کیا انہوں نے؟ بہترین روڈیں ہیں، سٹرکچر A1 فارمڈ ہے، صرف اس کی جو برمیں، جو مٹی ہے، جو سائڈز ہوتی ہیں، اس کے اوپر 20 30 40 ہزار روپے کا خرچہ ہے کل. ایک ٹریکٹر آنا ہے، اس نے مٹی کو بارشوں کی وجہ سے جو بہ رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. وہ جان بوجھ کے نہیں کرے تاکہ اربوں روپے کی انفراسٹرکچر تباہ ہو. ان کو تو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کسی چیز کی. یہ لوگ بیٹھ کے چلائیں گے.
आगे जनाब आब पाक, आई एम अबाउट टू फिनिश। आब पाक 2.5 अरब रुपए आब पाक को दिया। याद है गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मुकती थी, उसकी जो सिर्फ रिफ्रेशमेंट का खर्चा है वो शायद 2.5 अरब रुपए का हो गया हो। वो जो 2.5 अरब रुपए आब पाक को दिया है, यानी जनाबे वाला ये बताऊं क्या बनता है 12 करोड़ आबादी के लिए फी साल, 1 करोड़ आबादी में बताऊं आब पाक के जरिए मीठे पीने के ऊपर, पानी के ऊपर क्या खर्चा होगा? 20 रुपए जी साल में, पर हेड, पर कैपिटा इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर, 20 रुपीज पर हेड, दैट्स इट। आपको पता है एक कैबिनेट की मीटिंग के अंदर छोटी जो पानी की मिनरल वाटर की बॉटल्स होती हैं, वो अगर 100 बोतलें भी पिए ये लोग, 30 रुपए की एक बोतल है, 3000 रुपए का। एक कैबिनेट मीटिंग में एक वजीर एवरेज के ऊपर 30 रुपए का पानी पी जाता है, और ये लोग कह रहे हैं कि पूरे पंजाब की आवाम साल में 20 रुपए का साफ पानी पिए, और इसके ऊपर हम सिर्फ इतना खर्चा करेंगे। ये लोगों के साथ मजाक है नहीं कि तो क्या है? ये नंबर्स हैं जो मैंने कल हाशिम बख्श साहब की, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तकरीर में से निकाले हैं, और जो बजट का हिस्सा हैं। उसके बाद देखें जनाब, 50 लाख से ज़्यादा फार्म्स हैं पूरे जी पंजाब के अंदर। 50 लाख में से 35% फार्म्स ज़राई टैक्स 15% के रेट के ऊपर ही देते हैं। ये क्या वो शुगर मिल वालों से ज़्यादा अमीर लोग हैं जो उनको टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा? ये जो छोटे या बड़े काश्तकार हैं, बड़े काश्तकार भी हों, 2000 एकड़ का भी काश्तकार हो, वो शुगर मिल के ओनर के सामने वो जो आटे और नमक का फ़र्क होता है ना, वो है टैक्स रिलीफ। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तुमने मत मार दी है सेक्टर की। बीज नहीं प्रोवाइड कर सके इस दफ़ा, सर्टिफाइड सीड नहीं है हजूरे वाला, आपकी तवज्जो से आवाम को बता रहा हूँ। 30% उगाव है सिर्फ कॉटन बीज का। 6 मिलियन बेल से ज़्यादा पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन नहीं होने वाली इस साल। आज लिख लें मेरी ये बात रिकॉर्ड के तौर पे। और ये लोग एग्रीकल्चर की जड़ पे जड़ मारते जा रहे हैं, ना बीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ना पानी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पानी का हाल सुने, 4,000 अरब रुपए के असासाजात हैं हमारे इरिगेशन महकमे के। दुनिया कहती है कि इसके ऊपर कम से कम 2% खर्च करो इसको मेंटेन करने के लिए सिर्फ, वरना ये टूट फूट करके तबाह हो रहे हैं। हम लोग किया करते थे ये खर्चा, हमारी हुकूमत करती थी। वो बनता है 80 अरब रुपए सिर्फ मेंटेनेंस का। इन्होंने पूरे इरिगेशन डिपार्टमेंट को इंक्लूडिंग न्यू प्रोजेक्ट्स सिर्फ 21 अरब या 24 अरब रुपए दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। और वहाँ से फिर आके भड़े मारते हैं कि हमने वाटर एक्ट 2019 पास कर दिया जिसकी वजह से पूरे पंजाब की इरिगेशन के मामला ठीक हो जाएंगे। और वाटर एक्ट 2019 के उनसे पूछो रूल्स बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करने के रूल्स तक नहीं बनाए। तो ये उनकी टोटल एक्सपोज होती है। सॉइल इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। ज़मीन है ना, ज़मीन इंपोर्ट नहीं होनी बाहर से, इसी ज़मीन का ख्याल रखना है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इनकी सोच है सॉइल इम्प्रूवमेंट की तरफ, सॉइल की रिटेंशन की तरफ। ये इसके लिए एक विजन और स्ट्रैटेजी चाहिए होती है जो इनके दिमाग इस काबिल नहीं मुझे लग रहे। आखिरी बात, पाकिस्तान का और पंजाब का सबसे बड़ा अहम जी मसला हमारी पार्टी के जहन के मुताबिक पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला। इनकी बजट स्पीच में नॉट 1 रुपीज़ की एलोकेशन का जिक्र भी नहीं किया। जिस तनासब से हमारी आबादी बढ़ी है और उस आबादी को ये लोग बैठ के बुरा भला कहते हैं अपनी बंद मीटिंग्स में, उस आबादी के बढ़ाने की कोई स्ट्रैटेजी, उसको कंट्रोल करने के लिए नॉट 1 वर्ड। तो ये इतना बड़ा जो जी डिज़ास्टर है, इस पे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अज़मा भी और भी जी एलैबोरेट करेंगी। जो मेजर पॉइंट्स थे वो हमने आपके सामने पेश किए हैं जो पंजाब के लिए, और अल्लाह करे कि उनके मेंबर्स में इतनी हिम्मत हो कि इस डिज़ास्टर को रिकग्नाइज करके ये बजट पास ना होने दें। अक्सरियत तो झूठी मूठी ज़बरदस्ती की उन्हीं के पास है ना। शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने हुकूमत पंजाब पर कड़ी तनकीद की बजट के हवाले से। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कौलो फिल में तसादुम है, 10 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, पंजाब की मैशत बहाल होने में दहाइयाँ लगेंगी।
लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अरब रुपए का शॉर्टफॉल है और मैं आगे बताऊंगी आपको कि ये 483 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है जो सल्तनत मिरानिया को गिफ्ट किया है बुज़दार साहब की हुकूमत ने, वो कितना महंगा पड़ा है पंजाब की हुकूमत को। तो 483 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। अगर ये ना होता तो शायद सैलरी जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो जाता और जो तालीम और सेहत पे इन्होंने कारस्तानियाँ की हैं उसमें बेहतरी होती। अब ये जो सादिक और अमीन आए हैं हमारे ऊपर, इन्होंने, आपको पता है इनका बड़ा बड़ा स्लोगन था कि सादिक और अमीन जब आके बैठते हैं तो लोग टैक्स बहुत देते हैं। अब जो पंजाब में सादिक और अमीन आते हैं उन्होंने जो है वो अपना टारगेट रखा था 295 अरब रुपए का और ये इकट्ठा कर पाए हैं सिर्फ 191 अरब रुपए, मीनिंग देयर बाय 104 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है इनके अपने टैक्स रेवेन्यू के अंदर। इससे अंदाज़ा लगाइए वफाक इनको पैसे नहीं दे रहा, अपना टैक्स इकट्ठे करने के ये काबिल नहीं है, तो फिर अंदाज़ा लगाइए कि पंजाब जो है वो कैसे चलेगा। और अभी कोरोना की एक जो वबा है वो हमारे सिर पे मौजूद है, अभी जो टिड्डी दल है वो आपकी ज़राअत को खा रहा है और ये हालात हैं उसके। अब ज़रा डेवलपमेंट पे बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो डेवलपमेंट छोड़ के गए थे 17-18 में 577 अरब रुपए पे, 577 अरब रुपए के ऊपर शहबाज शरीफ साहब अपना पंजाब का डेवलपमेंट बजट छोड़ के गए थे, जिसमें उनकी वो रोड टू फॉर्म को जो जितनी वो रोड्स थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वही बना बनाया स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। ये तो एक सड़क ठीक करने के भी काबिल नहीं है। और उसकी मैंने कैलकुलेशन निकाली तो वो फीकस जो है पंजाब की आबादी के हवाले से वो फीकस बनता है 5,147 रुपये 42 पैसे। ये एक पंजाब के बंदे का शेयर बनता है। जो हमारी बुज़दारी हुकूमत है उसने जो है वो 255 अरब रुपए का जी अपने लिए खुद ही जो है वो टारगेट रखा था और इनकी अपनी बुक्स कहती हैं कि 255 भी खर्च करने के काबिल नहीं रहे। खर्च कितना किया है? खर्च इन्होंने किया है जी 178 अरब रुपए। 255 अरब रुपए भी इस्तेमाल करने की कैपेसिटी नहीं है इनके अंदर, 178 इस्तेमाल किया, जिसका मतलब यह है कि ये तकरीबन कोई जो है वो 122% का कट है तरक्याती सिर्फ ना इस्तेमाल करने की वजह से। और जो इनकी फीकस बनता है, हमारा 5,000 प्लस था, इनका फीकस बनता है जी 2,000। अभी पंजाब की आबादी बढ़ रही है और पंजाब की आबादी के बाद ये 2,000 जो है ये हमें किस किस को कितना कितना जो है वो इस्तेमाल होगा, ये एक अपने तौर पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे प्यारे सादा लॉ जो वज़ीर आला साहब हैं बुज़दार साहब, उनके सिर्फ सीएम ऑफिस के अंदर सिर्फ जो है वो बड़ी बातें ये करते हैं। ये तमाम चीज़ें इनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर इन्होंने जो 590 अरब रुपए की जो है 5 अरब और 90 करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने करने थे इस्तेमाल, किए कितने 7 अरब 81 करोड़ रुपए। और ये इससे और ये बनता है 32.73% इजाफा सिर्फ सीएम ऑफिस के अंदर, 32.73% इजाफा सीएम ऑफिस के अखराजात में हुआ है। उसके बाद ज़रा आ जाइए मिनिस्टर्स क्यों पीछे रह जाते और वो कफ़ायत शुआरी और फलाना, आप मीडिया रिपोर्ट्स आपकी गवाह हैं, गाड़ियाँ भी ख़रीदी, GOR के बंगले भी रेनोवेट हुए, नए फर्नीचर भी आए और ये तमाम डिटेल्स। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पिछले साल भी इन्होंने ये कारीगरी करने की कोशिश की थी और मैं इनको जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मैं दोबारा लेटर लिख रही हूँ चीफ मिनिस्टर को कि अपने जो अखराजात हैं पब्लिक किए जाएं। शहबाज शरीफ के दौर में अगर वो किसी की फाइनेंशियल एड भी करते थे उसकी पूरी रिपोर्ट पब्लिक की जाती थी, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद होता था। इनकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर से ये चीज़ें मौजूद ही नहीं हैं, हमें ढूंढनी पड़ती हैं, हमें सिर खपाना पड़ता है कि ये पैसे लगे कहाँ हैं। तो मैं ये लेटर भेज रही हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने भेजा था, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। अगर अब जवाब ना दिया तो मैं कोर्ट जाऊंगी और मुझे मेरा हक है कि मुझे पता चले कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ये जो इतना बड़ा इजाफा है ये कैसे हुआ है। अब ज़रा मिनिस्टर्स पे आ जाते हैं। मिनिस्टर्स को 109 मिलियन मिला था, उन्होंने खर्च किया जी 310 मिलियन। अंदाज़ा लगाइए कि 100, अब जितनी जहाज़ ही आपने काबीना रखी है तो ज़ाहिर है उसका खर्चा भी जो है वो उतना होगा। नए जो पंजाब है, इन्होंने नया पंजाब बनाया है, कारीगरी इनकी देखिए, कोई एक टारगेट ये मीट नहीं कर सके, कोई एक जगह पर तरक्की नज़र नहीं आ रही, तरक्की नज़र आ रही है इनके अखराजात के अंदर।
اور یہ اخراجات جو ہیں یہ اچھا ایک بڑی مجھے انٹرسٹنگ لگی، میں نے اس کے اندر جب دیکھا جو ہمارے بزدار صاحب کے گارڈز ہیں انہوں نے سحری اور افطاری آپ کو پتہ ہے کتنے کی ہے؟ انہوں نے سحری اور افطاری جو ہے وہ کوئی 43 لاکھ روپے کی ہے، جو تقریباً ڈیلی 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ مجھے سمجھا دیں کہ یہ کس حساب سے 1.5 لاکھ روپے کی سحری اور افطاری جو ہے چند گارڈز نے کی ہے؟ یہ کون سی سحری اور افطاری تھی جب پنجاب کے حالات جو ہیں وہ اتنے وہ تھے؟ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بجٹ مجھے خوشی ہوتی اگر یہ بجٹ جو ہے یہ چلے جنوبی پنجاب پہ استعمال ہوا ہوتا، مجھے خوشی ہوتی، لیکن میں افسوس سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بجٹ صرف بستی بزدار کا بجٹ ہے، اور میں آپ کو ثابت کرتی ہوں کہ یہ بستی بزدار کا بجٹ کیسے ہے۔ کاش ڈی جی خان کے اندر بھی یہ جو جتنے سارے کام کیے میں آپ کو ابھی کچھ بتاتی ہوں سکیمز، یہ پورے ڈی جی خان میں ہوتی، مجھے اس کے اوپر خوشی ہوتی۔ اب کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بستی بزدار کے ارد گرد گھومتی ہے۔ 2-3 اگزامپلز دیتی ہوں آپ کو۔ N55 جو ہے ہماری موٹر وے جو ہے اس کو بستی بزدار سے ملانے کے لیے 3 کروڑ 22 لاکھ روپے لگائے گئے ہیں۔ اس کے بعد گاؤں کھڈ بزدار کو جو ہے وہ ملانے کے لیے 74 لاکھ روپے استعمال کیے گئے ہیں۔ تونسا سٹی روڈ کو پھر کھڈ بزدار سے ملانے کے لیے 1 کروڑ 35 لاکھ استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر بستی بزدار کی گلیاں بنانے کے لیے 31 لاکھ روپے استعمال کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد مطلب لمبی چڑی ایس ڈی جیز کے نام کے اوپر جو ہے وہ 21 کروڑ روپیہ استعمال کیا گیا، جس کا کوئی پتہ نہیں وہ ایس ڈی جیز کہاں استعمال ہوئے ہیں۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے نام پہ صرف ڈی جی خان کے اندر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے نام پہ 1 ارب 64 کروڑ روپیہ استعمال ہوا ہے۔ میں ڈی جی خان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 1 ارب 64 کروڑ روپے کی، کیا بستی بزدار میں سے جو ہے وہ شہد کی نہریں نکل آئیں؟ کہیں دودھ جو ہے آپ نے سڑکوں پہ بہتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ یہ کہاں لگی ہیں؟ اتنے پیسے جو ہیں وہ لگے۔ اور اس کے بعد جو 2-3 اور آپ کو بتاتی ہوں، یا ترقی جو ہے بجٹ کے اندر بستی بزدار کی ہوئی ہے یا میاں والی کی ہوئی ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک لودرا بھی ہے بائی دا وے، ہمارے بزدار صاحب جو ہیں وہ بہت وہ احسان فراموش نہیں ہیں، وہ اپنا احسان رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہیں ان کے فنڈز کے نام پہ آپ جانتے ہیں کہ لوکل باڈیز کو سب سے پہلے اس حکومت نے آ کے شب خون مارا۔ ہماری لوکل باڈیز جو ہیں وہ ختم کر دی گئیں، اور ڈسٹرکٹس کے جو بجٹ ہے وہ کس طرح سے اس کے اندر انہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، ذرا وہ سن لیجئے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا جو میاں والی کا بجٹ ہے، خالی میاں والی کا بجٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے فنڈز میں 52% 52% اضافہ کر کے میاں والی کے اندر جو ہے وہ فنڈز لگائے گئے ہیں۔ اسی لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ختم کی گئی تھی تاکہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے فنڈز استعمال کیے جا سکیں۔ لودرا میں 26.23% کا انکریز ہے فنڈز کے اندر۔ ڈی جی خان میں 25.86% کا انکریز ہے۔ رحیم یار خان بھی کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، ہمارے ہاشم جمع بخش صاحب وہاں سے ہیں، 16.6% انہوں نے بھی انکریز کر دیا۔ اور ایک بیچارہ جس کو ہمیشہ یہ گالیاں دیتے تھکتے نہیں تھے، تختے لاہور تختے لاہور، آج میں پوچھنا چاہتی ہوں تختے میاں والی اور بستی بزدار جو ہے اس نے لاہور میں تو کچھ ہوا نظر آ رہا تھا، لاہور میٹروپولیٹن تھا، وہاں ترقی لوگ باہر سے آ کے کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی لاہور جیسا ایک شہر مل جائے۔ وہاں پر 0.8% وہاں پر ڈسٹرکٹ ایلوکیشن کی گئی ہے فنڈز کی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے ان کی نفرت، ان کی حقارت کا، جو یہ صرف نون لیگ کے ساتھ نہیں، جو یہ جس کا آپ لاہور کی آبادی دیکھیے کتنی ہے، اس کے ساتھ یہ حرکت کرنا اور یہ ظلم کرنا، اس بغض سے شہباز شریف کی، نواز شریف کی اور پی ایم ایل این کی مقبولیت میں یہ کمی نہیں کر سکیں گے۔ بزدار صاحب یہ آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اگر بہت شوق ہے الیکشن کرائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب 2 ایک باتیں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے انکریز کیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ میں چیلنج کر رہی ہوں، جو فگرز میں دے رہی ہوں اگر وہ غلط ہے، فگرز کے ساتھ بات کیجئے، چرب زبانی سے نہیں، اور بہت اچھا بجٹ ہے ہم نے مارکا سر انجام دیا ہے، یہ نہیں، فیکٹس پہ بات کیجئے۔ ایجوکیشن پہ جو سب سے تکلیف دہ بات ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے، اور انہوں نے جو کیا ہے 273 جو ملے تھے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو، 273 ملین جو ملے تھے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو، رورل کو،
اس کو انہوں نے 207 صرف استعمال کیے ملین، اس کے اندر 24% کا کٹ موجود ہے. آپ نے جو جہاں 67% آبادی